اور متشابہ آیات کون سی ہیں؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں. متشابہ عربی میں کہتے ہیں ملتی جلتی چیزیں. قرآن میں آیا کہ اصل جو قرآن کی سورہ آل عمران آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن کی جو اصل ہیں وہ ہیں محکمات. آل عمران 7 نمبر آیت میں آیا. اور کچھ متشابہات بھی ہیں جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہے وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں. اور اصل جو ہیں وہ قرآن کا وہ محکمات ہیں. محکمات جن میں اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ماں باپ کی اطاعت کرو، چوری سے بچو، قتل سے بچو، یہ سارے اللہ کے حکم ہیں. یہ اصل دین ہے. متشابہات مجبوری ہے کہ دنیا میں آپ کو جنت کا نقشہ نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ وہ نعمتیں تو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. تو اللہ نے اس کی مثالیں بیان کی ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ جب جنتیوں کو فروٹ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو اسی کے متشابہ ہے جس طرح دنیا میں ہمیں دیا گیا تھا، لیکن وہ ویسا ہوگا نہیں. یہ جنت کا آم دیکھنے میں دنیا کے آم کی طرح ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ، خوشبو، وہ دنیا کو فروٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اب جنت کی نعمتوں کی مثالیں دنیا میں اللہ نے رکھ دی ہیں. اگر آپ کو دنیا میں دودھ، شہد، ان چیزوں کا نہ پتا ہوتا تو ان کی نہروں کا آپ کو کیسے سمجھ آتی؟ تو یہ ایگزامپل دی جاتی ہے تاکہ آخرت کی زندگی کا دھندلا تصور آئے. یہ آگ کا بھی جو قرآن میں ہے نا، یہ آگ بھی یہ والی آگ نہیں ہے. دنیا کی آگ میں روشنی ہے، آخرت کی آگ اندھیرے والی ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے 70 گنا زیادہ تیز ہے دنیا سے. تو آخرت کی آگ کی بھی مثال آپ دنیا سے نہیں دے سکتے. تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں یہ متشابہ ہے، ملتی جلتی. انگریزی کے لیے اس کے لفظ ہے ریزیمبلنس. جیسے میں کسی عام بندے کو سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ دودھ چونے کی طرح سفید ہوتا ہے یا چونا دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں یہ صرف سفیدی میں ایک جیسا ہے، باقی کوئی چیز دونوں کی نہیں ملتی، نہ کیمیکل کمپوزیشن نہ اس کی تاثیر. لیکن سمجھانے کے لیے ہمیں مثال دینی پڑتی ہے. اور اسی سلسلہ میں معروف اور مشہور حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر القرون خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، خیرکم قرنی، تم میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر وہ جو ان کے ساتھ یعنی میرے زمانے کے ساتھ ملنے والے ہیں ان کا، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اپنے زمانے کی خیریت، اپنے صحابہ کے زمانے کی خیریت اور تابعین کے زمانے کی خیریت بیان کر کے ان لوگوں کی عظمت و شان کو بیان کیا. یہ تابعین کے فضائل اور ان کی عظمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ عظمت جو تابعین کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ان ائمہ متبوعین یعنی جو مجتہدین ائمہ جن کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے اور امت نے جن کی فقہ کو قبول کیا ہے، ان چاروں اماموں میں سے صرف امام ابو حنیفہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زیارت بھی کی ہے اور حضور کے صحابہ سے حدیثیں بھی قبول فرمائی، ان سے حدیثیں بھی روایت کی، ان سے حدیثیں بھی لی ہیں. یہ شرف بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت نے ان اماموں میں سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا. علی بھائی، کیا امام حنیفہ نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے؟ اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. کیا امام حنیفہ تابعی ہیں؟ علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب میں تبع تابعین میں انہیں شامل کیا ہے. ہمارے نزدیک بھی وہ تبع تابعی ہیں. صحابی سے ملاقات ان کی ثابت نہیں ہے. تاریخ بغداد میں صحیح سند سے قول ہے، امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر الجوفی سے بڑا کذاب روئے عرض پہ کوئی نہیں دیکھا، اور عطا بن ابی رباس سے افضل شخص دنیا پہ کوئی نہیں دیکھا. یہ دونوں تابعین ہیں، ایک کذاب تابعی ہے اور ایک ثقہ تابعی ہے، عبداللہ ابن زبیر کا شاگرد عطا ابن ابی رباح. اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے پلانٹ ارتھ پہ عطا بن ابی رباس سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے اس نے کسی صحابی کا جب نام مینشن نہیں کیا، ورنہ اگر صحابی کو دیکھا ہو، ایک ادنا صحابی کو بھی دیکھا ہوتا تو اس کا وہ ذکر کرتے ہیں. کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے امام حنیفہ کی طرف کیا کیا القابات لکھے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اپنا خواب لکھا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی گود میں امام حنیفہ کو
لٹایا ہے اور ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں جیسے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرا امام ہے. یعنی اس لیول تک انہوں نے غلو کیا ہے. اس طرح کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے علی اجویری صاحب کے ریفرنس سے نقل کیا ہے کہ علی بن عثمان کہتے ہیں. وہ داتا صاحب تو نہیں انہوں نے کہنا تھا نا، ان کا نام تھا علی بن عثمان. اور وہی علی بن عثمان اجویری کشف المحجوب میں چیپٹرز بناتے ہیں صحابہ کا، اہل بیت کا، تابعین کا، تبع تابعین کا. تبع تابعین والے چیپٹر میں وہ امام ابو حنیفہ کو لے کے آئے، تابعین میں نہیں لے کے آئے. یہ اتنی بڑی پھکی ہے ان کے لیے. بریلوی اور دیوبندی دونوں کشف المحجوب کو مانتے ہیں، دونوں نے ترجمہ چھاپا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں 8 سے 1000 سال پہلے آپ کے بابا جی جو 465 ہجری میں فوت ہوئے، آج 1443 ہجری چل رہی ہے، آلموسٹ 1000 سال پہلے اس زمانے میں پوری دنیا میں تصوف کی مین کتاب لکھنے والا بندہ کشف المحجوب فارسی زبان کے اندر، وہ تو امام حنیفہ کو تابعی نہیں مان رہا. تو تم نے یہ بات کہاں سے نکال لی ہے؟ اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی، اور اس پیش گوئی کا مصداق بھی ائمہ محدثین نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر کو قرار دیا، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو پیش گوئی کے الفاظ اور جو مضمون ہے اس کا اگر ائمہ فقہا کے اندر کوئی بدرجہ اتم مصداق ٹھہرتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر ہے. اور وہ حدیث یہ ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا کہ اگر علم، بعض احادیث میں علم کا لفظ ہے اور بعض احادیث میں ایمان کا لفظ ہے، اگر علم یا ایمان آسمان کے ستارے ثریا تک بھی پہنچ جائے تو سلمان فارسی کی قوم سے یعنی ابنائے فارس کے کچھ ایسے نوجوان اور لڑکے ہوں گے، ایسے نوجوان ہوں گے جو علم کو اتنی بلندیوں سے بھی حاصل کر لیں گے اور اس کو اخذ کر لیں گے. یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی، چونکہ سلمان فارسی نسل کے اعتبار سے فارسی تھے، اور حضور نے فرمایا کہ ایسے نوجوان میری امت کے اندر فارسیوں نسل آئیں گے کہ آسمان کے ستارے ثریا تک بھی علم ہوگا تو وہاں سے بھی حاصل کر لیں گے، اخذ کر لیں گے. اس حدیث کا اولین مصداق اور سب سے بدرجہ اتم کوئی شخصیت مصداق ٹھہرتی ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ابھی تو اور لوگ ہیں جو ابھی ان سے آ کے ملے نہیں ہیں. یعنی ابھی تابعین، تبع تابعین، دوسرے علاقوں کے لوگوں نے تو ابھی مسلمان ہونا ہے. یعنی اولین مدعو کون ہے؟ مشرکین عرب، اور اس کے بعد پھر یہ سرکل پھیلتا جائے گا، عجم میں بھی جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں کہاں تک پہنچا ہے. رومن اور پرشین امپائر بھی گری ہیں، دنیا کے 7 براعظموں تک یہ دعوت پہنچی ہے. تو آہستہ آہستہ کرتے 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 وہ تاتاری جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہم ہند کے رہنے والے لوگ تھے، ہم تو اولین مخاطب نہیں تھے. ہندوستان میں بھی اسلام آ گیا، افریقہ میں بھی اسلام چلا گیا، ٹھیک ہے، یورپ میں بھی چلا گیا. 300 سال 400 سال تک سلطنت عثمانیہ رہی، آج بھی چلے وہ سلطنت نہیں. ٹرکی ایک شہر یعنی ملک رہ گیا، باقی مسلمان تو وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو اس کی پریڈکشن پہلے ہی تھی کہ ابھی اور لوگ ہیں جو ان کو آگے ملیں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری و مسلم کی جو مس یوز کی ہے، قادیانیوں نے بھی مس یوز کی ہے اور حنفیوں نے بھی. میرا اس کے اوپر آلریڈی ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر قرآن پاک میں، ایک طرف ڈاکٹر اسرار کی تصویر ہے، ایک طرف میری ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ایک لیکچر میں کہہ دیا اس آیت میں امام حنیفہ کا ذکر ہے. مجھے تو نہیں نظر آیا، ان کو پتہ نہیں کہاں سے نظر آ گیا. تو وہ ایک حدیث کے ساتھ جوڑتے تھے، حالانکہ حدیث بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، مشکات میں 30 جلد میں آپ کو قریش کے فضائل والے چیپٹر میں مل جائے گی، صحابہ اکرام کے فضائل میں. اس میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمیں بعد میں آ کے ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے.
سلمان فارسی کون تھے؟ جو پہلے آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے. اتنے انہوں نے مذاہب بدلے. جب بھی کوئی حق بات پتہ چلے وہ ایکسیپٹ کرنی. تو نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ دین اگر ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی حاصل کر لیتے. یعنی یہ دیکھو، یہ فارسی ہے، ایران سے چلا ہے، یہاں پہ پہنچ ہی گیا نا، پوچھتا پوچھاتا ہے، اسلام اس نے قبول کر لیا ہے. تو فارس کے لوگوں کی نبی علیہ السلام نے تعریف کی، اور ظاہر ہے کہ وہ منطق کے اور فلسفے کے بھی اور ہر فیلڈ کے وہ امام تھے. ایران جو پرشین امپائر تھی، یعنی یہ گڑھ رہا ہے آپ سمجھیں علم کا. پھر جب مسلمان بھی آپ دیکھیں، مسلمانوں میں بھی عربی کے بعد سب سے زیادہ نالج آپ کو فارسی زبان میں ملے گا. ہمارے سب کانٹیننٹ کی بھی زبان جو ہے پاکستان بننے سے پہلے فارسی تھی. تو فارس کا انفلوئنس یعنی پوری دنیا کے اوپر رہا ہے مسلمانوں کا. اسلام سے پہلے بھی یہاں پہ بڑے انٹلیکچوئلز پیدا ہوئے اور بعد میں بھی. تو وہ کہتے ہیں یہ جو اس میں ہے نا کہ فارس کے لوگ یعنی حاصل کر لیتے، تو ظاہر ہے اس میں تو اولین مخاطب تو حضرت سلمان فارسی کو نبی علیہ السلام نے کیا تھا. اب قادیانی کہتے ہیں نہیں جی اس میں غلامت قادیانی شامل ہے، کیونکہ وہ بھی پیچھے سے ایران سے ان کی لڑی ملتی ہے جا کے. وہ تو سر جدی جدی لڑی مل رہی ہے اور سارے قید نزی شامل ہیں. وہ تو تب آپ ملاتے جب ان کے نام آتے. اس طریقے سے حنفی کہتے ہیں کہ امام حنیفہ بھی پیچھے سے ایران کے تھے، تو اس لیے ان کے اوپر ہے. یار اس طرح تو پھر پورے کا پورا ایران ہو جائے گا. ان کو آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب سے سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی ہے تو کہانی پڑھی جاتی ہے نا، پڑھی گئی ہے، فوراً ہی پڑھی گئی ہے کہانی سی. جبکہ میں نے اس کلپ میں بھی بتایا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ ایران کے رہنے والے ہی نہیں تھے، وہ تو افغانستان کے رہنے والے تھے. ان کے ابا اجداد یہاں سے ہجرت کر کے وہاں گئے تھے. اور اگر آپ نے اولین مخاطب حضرت سلمان فارسی کے بعد متاخرین میں سے کسی کو لینا تو ان لوگوں کو لیں جو لوگ واقعی ایران کے رہنے والے، وہاں پہ پیدا ہوئے، ان کی کنٹریبیوشن ہے. تو میں نے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ بتایا امام مسلم. آج بھی نیشا پور شہر ہے جہاں کے امام مسلم بن حجاج القشیری رہنے والے تھے. قشیریہ ان کا قبیلہ تھا، اور نیشا پور اسے آج آپ یوٹیوب پہ جا کے یا گوگل میں لکھیں نیشا پور. امام حاکم جنہوں نے مستدل حاکم لکھی وہ بھی نیشا پور کے تھے. اتنے بڑے بڑے محدثین جن کی علمی کنٹریبیوشن ہمارے سامنے ریٹن فارم میں موجود ہے. ان کا نام کوئی نہیں لیتا، اپنے اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں. وہ قادیانی اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں، حنفی اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں. تو اس میں جرنل ذکر ہے، نام نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں امام حنیفہ کا نام آ گیا. تو اس طرح تو جناب قرآن پاک میں تو پھر ہمارا نام بھی آیا، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. ابھی جو بعد میں لوگ آئے جو بھی ان کو نہیں ملے ہیں، تو بعد میں تو ہم بھی آئے ہیں. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ صرف ایران کے لوگ ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں. کیا رومن امپائر کے لوگ نہیں تھے؟ صہیب رومی کون تھے؟ روم کے رہنے والے تھے نا، تو وہ بھی مسلمان ہیں، صحابی ہیں.